کے شروع میں نے حدیث پڑھی، من تشبہ بقوم فہو منہم، رسول اللہ نے فرمایا کہ جس قوم کی بھی تم مشابہت اختیار کرو گے تمہارا انجام انہی کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ لوگ دیکھ لیے، اور ہم لوگ کس کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں؟ اگر ہمارا مشابہت اختیار کرنا کسی غیر مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ ہے، ہمارا مشابہت اختیار کرنا ہندو کے ساتھ ہے، عیسائی کے ساتھ ہے، یا سکھ کے ساتھ ہے، تو یقین جانو کل حشر میں بھی ہمارا انجام انہی کے ساتھ ہوگا۔ خدارا یہ 2 دن کی زندگی اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھو کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، اللہ نے تمہارے لیے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اللہ نے تمہیں امت محمدیہ میں رکھا ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ میری قوم 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، لیکن ایک فرقہ ایسا ہوگا جو جنتی ہوگا ورنہ سارے فرقے جہنمی ہوں گے۔ وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ وہ فرقہ وہی ہوگا جو میرے اور اللہ کے دین پر چلے گا، جو میرے بتائے ہوئے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا۔ تو ہمارے لیے کتنی بڑی خوش قسمتی اور کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں ان 73 فرقوں سے ہٹا کر جس فرقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، حضرات صحابہ کرام کے جانثار، تابعین کے جانثار، تبع تابعین کے جانثار، ائمہ مجتہدین کے جانثار پیدا ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بھی اسی مذہب میں اسی نسل میں پیدا کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بے انتہا اعزاز اور بے انتہا فخر کی بات ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اتنی بڑی یہ ہمارے اور آپ کے لیے فخر کی بات ہے کہ اگر اس کی شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے سامنے ساری زندگی سجدہ کرتے رہیں گے، اس کا شکر ادا ہونے سے نہ رہا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی بڑی دولت سے، لیکن کیا ہوگا جب ہم اپنے ظاہری شکل صورت کو خراب کر دیں گے، ہمارے پجامے اور ہماری پینٹ ٹخنوں سے نیچے جائے گی، تو یقین جانو نہ تمہاری روزے قبول ہوں گے نہ تمہاری نمازیں قبول ہوں گی۔ میں تو یہ کہہ دوں کہ جس کا نہ روزہ قبول ہے نہ نمازیں، تو اس کے لیے جنت کے لیے کیا گارنٹی؟ وہ شخص نہ جنت میں جائے گا، کیا ہوگا اس کا پھر حشر میں؟